جی نیازاللہ خان نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ لوگ آرگو کر رہے تھے تو ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ جج صاحب نے جو ہے وہ یو ایس بی لینا سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو آئیو کا مسئلہ ہے. تو اس ٹائم بڑا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دوبارہ ریمانڈ کی. کیا جج صاحب ویڈیو ایویڈنس کے اوپر کوئی بلیو نہیں رکھتی؟ عدالتیں ویڈیو کا کوئی ویلیو نہیں سمجھتی؟ دیکھیں، جو یو ایس پی ہے نا وہ ہم ایویڈنس میں بھی دیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ٹرائل بھی شروع ہونا ہے. جو میرا آرگومنٹس تھا نا، جج صاحب کا جو پہلا آرڈر ہے 7 تاریخ کا، اس ٹائم پروسیکیوشن سے جج صاحب نے پوچھ لیا تھا کہ 2 دن میں آپ نے کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس نہیں دی. لہٰذا جج صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ بہت اچھا آرڈر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود پوچھ لیا کہ 7 دن تک پروسیکیوشن نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے. پہلے 2 دن میگا فون کی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور میں نے جج صاحب کو یہ بتا دیا کہ جو ایویڈنس آپ کے سامنے تھی، یہ خود کہتے ہیں کہ 4 کو اریسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. پولیس جس طریقے سے اریسٹ وہ 5 کو ڈالتے ہیں، انلیگل ڈیٹینشن تھی. آج یہ ہوا ہے کہ بالکل پرفیکٹ آرڈر تھا، آج جوڈیشل کر دیا جج صاحب نے. یہ ایویڈنس بھی ہم دکھائیں گے، ساری چیزیں دکھائیں گے. لیکن آج کا جو آرڈر ہے وہ جوڈیشل کا آرڈر ہی بنتا تھا، کیونکہ جج صاحب نے خود کہا کہ 7 دن کے اندر پروسیکیوشن نے کچھ نہیں کیا. اور سب سے بڑا لفظ یہ تھا جو علیمہ خان نے کہا کہ آپ سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع ہے. تو لہٰذا پروسیکیوشن کا آج کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ریفیوز ہوا اور وہ جوڈیشل ہو کر انشاءاللہ بیل ہو جائے. اچھا، ڈی چوک میں کیا وکلا جائیں گے جو اب احتجاج کی کال ہے؟ دیکھیں، آئین، میں پہلے بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے. آئین پاکستان یہ مینڈیٹ دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا. ہم ڈی چوک پہ جائیں یا جہاں بھی جائیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم مانگ وہ رہے ہیں کہ جو آئین کے مطابق ایک پاکستان کے شہری کو حق تھا ووٹ دینے کا، وہ اس نے ووٹ دیا اور اس ووٹ کو ہم ریکوری کے لیے اس فار 47 کی حکومت کے پیچھے. ٹھیک ہے. شمسہ کیانی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آج آپ لوگوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے انصاف مل گیا ہے؟ الحمدللہ سر، انصاف ملا ہے. اور جو علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں اس عدالت سے صرف انصاف کی ہی توقع ہے، اور ماشاءاللہ زبردست آرڈر آیا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم نے کیا سمجھتے نہیں تھے یہ جو کیس تھا یہ تو ڈسچارج کا تھا، جوڈیشل نہیں بنتا تھا؟ کیا آپ لوگوں کے جو آرگو تھے وہ تو ڈسچارج کے تھے؟ سر ایگزیکٹلی سیکشن 63 CRPC کے آرگومنٹ سے ہماری، لیکن یہ کہ یہ کورٹ کی سوابدید ہے. اب جیسے کورٹ کو مناسب لگا، انہوں نے انویسٹیگیشن کے ڈیز کو بھی دیکھا کہ پر ڈے کے حساب سے، پر آر کے حساب سے کیا انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروسیکیوشن نے یہ بھی کہ دھماکہ خیز مواد جو ہے ہمیں اس کی بھی ہم ریکوری کرنا چاہ رہے ہیں. موبائل کے پاسپورٹس ہمیں چاہیے، تو موبائلس آلریڈی اویلیبل بھی نہیں ہے دونوں سسٹرز کے پاس، تو پاسپورٹس کہاں سے دیں گے؟ تو ایک اچھا آرڈر ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انصاف مل رہا ہے ہمیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ. یہ لفظ علیمہ خان صاحب پہلے دن کہہ دیتی جج صاحب کے آگے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، انصاف سر چاہیے. ریکویسٹ تو آ رہی تھی، لائرس کی طرف سے بھی آ رہی تھی کہ ڈسچارج کا مقدمہ کو دونوں سسٹر کو ڈسچارج کیا جائے اس مقدمے سے. لیکن یہ کہ پروسیکیوشن کو ٹائم چاہیے تھا، اور عدالت بھی اس نتیجے میں پہنچنا چاہتی تھی کہ واقعی ہی کچھ اس قسم کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے. عدالت کو میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے پروسیکیوشن کو، لیکن وہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، کوئی چیز ریکارڈ بھی نہیں لا سکے. تو آج الٹیمیٹلی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ کل انشاءاللہ پھر ہم بیل جو ہے اپلائی کر دیں گے. بیل ہونے کے بعد علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ لیڈ کریں گی دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو؟ لیڈ تو پارٹی کی تو اپنی ایک لیڈرشپ ہے جو خان صاحب نے مقرر کیے ہوئے ہیں سارے جو بھی ڈومین ہے. سسٹر جو ہیں وہ پارٹی سے دور ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ تو کرتی ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے سسٹر، ایز اے فیملی. پارٹیسپیٹ تو سبھی کر رہے ہیں، پورا پاکستان کر رہا ہے.